الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ پہلے اشارتاً بتایا گیا تھا کہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا درس سلسلہ وار جاری ہے۔ پہلا درس آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ آج کا درس ہے الدرس الثانی، دوسرا درس ارکان الاسلام، بیان ارکان اسلام وما واولها واعظمها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بشرح معانیها مع بیان شروط لا الہ الا اللہ ومعناها لا الہ نافیا جميع ما يعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے بھائی، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر توحید کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جس توحید پر دنیا آباد ہے اور شرک کے وسائل اور ذرائع بالکل عام ہو چکے ہیں، بلکہ شرک کو شرک سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، جب کسی توحید کی دعوت عام کرنے کے لیے تمام انبیاء اور رسل دنیا کے اندر تشریف لائے اور سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر بتایا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت میں یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ آج میں انشاءاللہ یہی کلمہ توحید کا معنی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے اور کیا ہم اس معنی پر پورے کے پورے اتر رہے ہیں؟ کیا حقیقتاً توحید کی نعمت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا ہم اس سے ہٹے ہوئے اس نعمت سے محروم ہیں؟ میرے بھائی، واضح رہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن یہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گویا کہ آپ ایک مثال دے کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسلام جس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں،
سارے امور میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق اور سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور حج کرنا، اور پھر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 ارکان پر مشتمل اسلام کے ارکان ہیں۔ اور اسی تعلق سے سوال بھی ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد مجھے بتاؤ اسلام کے تعلق سے۔ آپ نے بتایا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر یہ بھی 8 ہے۔ آپ نے بتایا اسلام کے تعلق سے جبریل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر طاقت رکھتے ہو بیت اللہ تک پہنچنے کا تو حج کرو۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہمیں اسلام کے 5 ارکان کا علم ہوا، پتہ چلا۔ ان میں سے پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اسی تعلق سے میں کچھ تفصیلی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میرے بھائی، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ سارے نبیوں کی دعوت کا محور مقصد یہی تھا، سبھوں نے اپنے قوم کو اسی بات کی دعوت دی۔ اور جیسا کہ شروع میں قرآن کی آیت پڑھی گئی وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ میں نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر ہم نے انہیں اس بات کی وحی کی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، اس کے 2 ارکان ہیں، 2 رکن پر مشتمل ہے، ایک ہے نفی، دوسرا ہے اثبات۔ لا الہ، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی الدروس المہمہ کے اندر بتایا لا الہ نفیا جميع ما يعبد من دون اللہ، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ وہ معبود جن کی عبادت ہو رہی ہے، چاہے انسان کی عبادت ہو رہی ہو، انسانوں میں بادشاہ ہوں، سردار ہوں، انبیاء ہوں، جن کی بھی پوجا ہو رہی ہو، اس کا ان عبادتوں سے، ان پوجاؤں سے انکار کرنا، نفی کرنا۔ اسی طرح چاہے پتھروں کی پوجا ہو رہی ہو مورتیوں کی شکل میں، یا ملائکہ فرشتوں کی پوجا ہو رہی ہو، یا اسی طرح درختوں کی پوجا ہو رہی ہو، ندی نالے کی پوجا ہو رہی ہو، غرض کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ جن کی دنیا کے اندر پوجا ہو رہی ہے، ان سارے معبودان باطلہ کی عبادت سے انکار کرنا، ان معبودان باطلہ کی نفی کرنا، اور الا اللہ یہ اس بات، یہ تو نفی ہوئی، گویا کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں جو اپنے کو اللہ بن بیٹھا ہے، جن کی اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر پوجا ہو رہی ہے، اس کا انکار کرنا، یہ ہوا پہلا رکن نفی۔ مثبتاً العبادت للہ وحدہ،
لا شریک لہ، اور پھر اس بات کرنا، اس بات الخاص، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادت کے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں، ساری عبادتوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنا جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہوا اس بات، گویا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے تو نفی آ گئی اور دوسرا ہے اس بات۔ یہ دو رکن پر مشتمل لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے، نفی تو کرتا ہے، جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر، ان سارے معبودان باطلہ کا وہ منکر ہے، انکاری ہے، انکار کرتا ہے، لیکن اس بات اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، موحد نہیں ہوگا، موحد نہیں ہوگا، توحید والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کے اندر اس بات کا پہلو تو ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن معبودان باطلہ سے انکار بھی نہیں کرتا ہے، معبودان باطلہ سے، باطل معبود سے انکار بھی نہیں کرتا ہے، وہ بندہ بھی موحد نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس بات اور نفی یہ دو رکن ہے، ان دو رکنوں پر کلمے کا معنی ہے، جس کے اندر اس بات اور نفی ہو، گویا کہ ہم یہ اقرار کریں اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ یہ اگر ہم نے معنی کا اقرار کر لیا دل سے اور زبان سے بھی، تو اب ہم غیر اللہ کے سامنے، غیر اللہ سے نہ ہم دعا مانگیں گے، اسی طریقے سے نہ اللہ کے علاوہ کسی کو معین و مددگار سمجھیں گے، استغاثہ اور استعانت طلب کریں گے، اور اسی طرح نہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز پیش کریں گے، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں گے۔ اگر واقعی آپ موحد ہیں، توحید والے ہیں، آپ کے اندر نفی اور اس بات کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے، یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ میرے بہت سارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معنی نہیں ہوا صحیح۔ اللہ کے سوا معبود تو ہے دنیا کے اندر بھائی، زندہ انسان کی بڑے پیروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، جنوں کی پوجا ہو رہی ہے، مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے جو ان کے بندے ہیں ان کی نگاہ میں وہی معبود ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، حق والا معبود نہیں ہے۔ حق والا معبود، برحق اور سچا معبود تو ایک ہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا یہی معنی ہے میرے بھائی۔ اگر یہی سچا معنی ہمارے اندر پایا گیا اور پورے کے پورے اس معنی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اترے، توحید پر قائم رہے اور شرک سے بچے رہے، تو پھر ہمارے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی ٹھہرایا نہیں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رہا، ٹھکانہ جنت ہوگا۔ من مات، اور جو اس حال میں مرا کہ یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہراتا رہا، دخل النار، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اسی کلمہ توحید پر، اسی پر یہ جو کلمہ ہے جنت و جہنم قائم کیا گیا ہے۔ اسی کلمے کو لے کے سارے انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے گئے، اسی کلمے پر یہ زمین و آسمان قائم ہے، اسی کلمے کو لے کر سارے انبیاء رسول دنیا کے اندر مبعوث بھی کیے گئے، کتابوں کو نازل کیا گیا، اور جتنی بھی شریعتیں آئیں مقصد یہی تھا، یہی کلمہ توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ اگر واقعی بندہ کلمہ توحید پر باقی ہے اور اسی پر اس کی موت آتی ہے، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا ٹھکانہ جنت دے گا۔ اگر بندہ کلمہ توحید پر قائم ہے تو پھر یہ کلمہ توحید انسان کو بڑے بڑے مصائب و آلام سے بھی نجات دلائے گا۔ آپ کو معلوم ہے یونس علیہ السلام جب مصیبت اور پریشانی میں گر گئے تھے تو کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک رب ذوالجلال، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔
سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالم ہوں۔ پھر اس کلمہ توحید نے مصیبت سے نجات دلایا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے نجات دی، مچھلی کی پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن بندہ ہو، ایمان والا ہو، اس کے اندر بھی اگر توحید ہو، شرک سے پاک ہو، تو ہم انہیں بھی مصائب و آلام سے نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر توحید آنی چاہیے، اور کلمہ توحید کا معنی سمجھیں، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، پھر کامیابی ہے۔ باتیں بہت ساری انشاءاللہ، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کلمہ توحید کے مطابق کلمہ توحید کا معنی سمجھنے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے توحید پر قائم رہنے، شرک اور شرک کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں ان تمام وسائل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔